السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے اور غزوہ احد کا ایک حصہ ہم نے کل ڈسکس کیا۔ آج ہم اسی سلسلے کی کڑی کو آگے لے کے چلیں گے، تو آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، ہم نے تیر اندازوں کا درہ چھوڑنا تک پڑا تھا۔ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں مقرر کیا تھا کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، تو مسلمانوں نے فتح کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ کو چھوڑا اور مال غنیمت اکٹھے کرنے میں لگ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید کا حملہ۔ قریشی لشکر اپنی ناکامی کے بعد فرح کی راہ اختیار کر رہا تھا۔ خالد بن ولید جو قریشی فوج کے سردار تھے، درہ خالی دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہی واپس لوٹے اور درہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 10 افراد تھے جو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف مسلمانوں پر جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مقابلہ نہ کر سکے۔ بھاگتے ہوئے لشکر کفار نے لوٹ کر مسلمانوں پر سامنے سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ گئے۔ بدحواسی میں بعض مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی شہید کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا پھیلنا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے لشکر کے علمبردار تھے، شہید ہو گئے۔ ان کی شکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اس افواہ نے بڑے بڑے بہادروں کے اوسان خطا کر دیے۔ لوگ مایوس ہو گئے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں۔ اب مسلمانوں کی ڈھارس بندی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس سے پہلے وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ چکے تھے۔ کفار کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مسلمان اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ مسلمان جان نثاروں نے حفاظت رسول کا حق ادا کیا۔ 7 انصاری شہید ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر حفاظت کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک ہاتھ حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاری زخم لگے، عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں۔ ام عمارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئی۔ اس کوشش کے باوجود ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا، جس سے آہن خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پہاڑی پر پناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر پناہ لی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا۔ ابو سفیان نے ابو بکر اور عمر کو آواز دی، اس پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے نعرہ بلند کیا کہ سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے جواب دیا، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے حبل کے جے کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر نے اللہ اعلی و جل کہا۔ مسلمانوں کا سنبھلنا اور قریش کا فرار۔ اب مسلمان جو ٹکڑی میں بٹے ہوئے تھے اکٹھے ہونے لگے، حتیٰ کہ ان کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ اب قریش کی ہمت پست ہوگی اور وہ مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ تدبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھی اور مسلمانوں نے بھی اس نازک اور مشکل موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ ان کے حوصلے کی بہترین مثال تھی۔ ابو سفیان احد سے نکل کر روحا کے مقام پر ٹھہرا۔ اسے خیال آیا کیوں نہ واپس پلٹ کر مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ ابو سفیان ضرور واپس لوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ، جس میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، لشکر کفار کے تعاقب میں بھیجا۔ خود باقی فوج لے کر
حمر الاسد جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزاعہ کا رئیس جو در پردہ مسلمان کا طرفدار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر واپس جا کر ابو سفیان سے ملا اور کہا میں دیکھ آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں ٹھہرے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان جن میں زیادہ تر انصار کے شہید ہوئے۔ مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، موصب بن عمیر جو سرکردہ مسلمان تھے شہید ہوئے۔ اس سے مدینہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کو دفن کر دیا اور کفار کی لاشوں کو کنویں میں گرا دیا۔ اس طرح مسلمانوں پر جانی نقصان خاصا ہوا اور بہت سے بہترین افراد اس جنگ میں کام آ گئے۔ مسلمان جانی نقصان پر دل گرفتہ تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ وہ پریشان نہ ہو، بدر میں کفار کو ایسا زخم لگ چکا ہے، یہ تو گردش زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لشکر سے بے فکر ہوئے تو مدینہ واپس لوٹ آئے۔ یہاں ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرا آیا اور فرمایا آج حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ یہ تاثر دیکھ کر انصار نے اپنی خواتین کو ماتم حمزہ کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کے ناجائز ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ یہ خاصا تکلیف دہ منظر تھا۔ بہت سے گھروں کے افراد شہید ہوئے اور اتنا نقصان پہلی دفعہ ہوا جس نے گھروں میں صف ماتم بچا دی۔ یہ جنگ اپنے نتیجے کے اعتبار سے فیصلہ کن نہ تھی۔ مسلمان بظاہر وقتی نقصان اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قریش مدینہ پر حملہ کی ہمت نہ کر سکے۔ مسلمان گو زخموں سے چور تھے، لیکن انہوں نے قریش کا تعاقب کیا، اس سے دونوں فریق برابر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ہر صورت میں درہ کی حفاظت کرتے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ خود مجتہد بن کر مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، اس طرح شکست کھائی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی غلطی کی جائے تو مسلمانوں کو سزا مل سکتی ہے۔ جنگ میں نقصان اٹھانے کا اصل سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی تھا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کا بنا ہوا وقار خاک میں ملا دیا۔ دبے ہوئے قبائل کو احساس ہونے لگا کہ وہ متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ دوبارہ اسلام دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ الغرض اس جنگ نے مسلمانوں کے وقار کو بہت ضعف پہنچایا اور دشمنان اسلام پر غزوہ بدر کی وجہ سے جو روب طاری ہوا تھا ختم ہو گیا، لیکن مسلمان قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پست نہ ہوئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَهْوَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان ناقابل تسخیر قوت شمار ہونے لگے تھے، لیکن جنگ احد کی وجہ سے قریش کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان کے دل کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جان ساری کی عظیم مثالیں رقم کی، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کی پیٹھ ڈھال بن گئی۔ انصار کا 7 افراد پر مشتمل دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ خواتین بھی جان ساری میں پیچھے نہ رہیں۔ اس چیز نے مسلمانوں کو بظاہر شکست کے باوجود ثابت قدم رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی۔ اس جنگ میں خواتین نے نہایت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو جنگ میں حصہ لیا، دوسرا میدان جنگ میں مردوں کی مدد کی۔ مثلا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ تیسرے اس جانکا حادثے میں اپنے شہداء پر صبر کا غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ اس جنگ کے بعد یہودی اسلام دشمنی کا علن اعلان مظاہرہ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نذیر کے خلاف جنگ لڑنا پڑی اور ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ اس طرح مدینہ 2 یہودی قبائل سے خالی ہو گیا، کو یہودیوں جیسے دشمنوں سے نجات ملی۔ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اس کی وجہ سے قریش کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے، اسی لیے یہ نئی جنگ کا باعث بنی اور قریش نے فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی جو غزوہ خندق کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس جنگ میں 300 منافق الگ ہو گئے تھے، یہ پہلے پوشیدہ تھے مگر اب کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو ان کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہو گیا اور ان سے بہت محتاط رہنے لگے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کی تربیت ہو گئی،
ان کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئی اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کا موقع ملا۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا جو انہوں نے درہ چھوڑنے کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور کافی جانی نقصان ہوا۔ دوستو، آج ہی ہمارا غزوہ احد کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے حضرت خالد بن ولید کا دوبارہ پلٹ کر وار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا پھیلنا اور مسلمانوں کا دوبارہ سنبھلنا اس کے بارے میں ڈسکس کی، اور ساتھ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں پڑھا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان تقریباً برابر رہی تھی، لیکن یہ مسلمانوں کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ بن گئی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔